اللہ کون ہے؟ تھوڑا جا تو عید ہو جاوے نا. اللہ کون ہے؟ کائنات بنانے والا اللہ. اللہ الذی لا الہ الا هو الذی لا حیۃ لہ ولا جیۃ لہ ولا کیفیۃ لہ لا جزو عضو لا جسم جسیم لہ ولا قسم قسیم لہ تعالی عن عوارض الجسمانیت والحیوانیت والمکانیت والبشریہ الذی لا یجری علیہ زمان ولا یجری علیہ مکان هو الذی لا یتصور. علماء کرام ذرا پچھلیاں کتابوں میں مزے لے لو. لا یتصور ولا یتصور لا یتصور ولا یتصور تعالی 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 عن کل عوارض الخلق. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کی نہ کوئی جیت، جس کی نہ کوئی کیفیت، جس کا نہ کوئی جسم، جس کا نہ کوئی عضو، جس کی نہ کوئی زمان، جس کا نہ کوئی مکان. وہ کون ہے؟ جس کی نہ کوئی شکل، جس کی نہ کوئی صورت. وہ کون ہے؟ اس پر نہ زمانہ جاری، اس پر نہ مکان کا اطلاق. وہ کون ہے؟ نہ سجے نہ کھبے نہ اتے نہ تلے نہ اگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے نہ اوپر نہ نیچے، کسی بھی جہت میں مقید نہیں ہے. وہ کون ہے؟ بس وہ بے صورت ہے. وہ کون ہے؟ وہ بے جہت ہے. وہ کون ہے؟ وہ بے زمان ہے. وہ بے مکان ہے. اب اتنی ایسی ہستی، ایسی ذات کہ جب وہ ہے اگر کہا جائے اللہ ہے، جی ہے، کدھر ہے؟ بلبل کے ترنم میں اللہ، گلوں کے تبسم میں اللہ، دریا کی روانی میں اللہ، سمندر کی طغیانی. اور سنیو توڑے تے اے انگلیاں چاہیے جاندیاں نا تو عید کی بات نہیں کرتے. اے پتر ہے جی تو عید تسی بھی سنا کے دسو. وہ دریا کی روانی میں اللہ، سمندر کی طغیانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دریا کی روانی میں اللہ، سمندر کی طغیانی میں اللہ، محراب میں اللہ، منبر پہ اللہ، منبر میں بازار میں اللہ، اور پہاڑوں میں کوثر میں اللہ، صحراؤں میں دریاؤں میں، دریا کی روانی میں، سمندر کی طغیانی میں، صحرا کی تنہائی میں، سمندر کی تسی نال اللہ اللہ پڑھ دے جاؤ نا یار. سمندر کی گہرائی میں، صحرا کی تنہائی میں، کلیوں کی چٹک میں، غنچوں کی مہک میں، کوئل کی کوکو میں، مؤذن کی اذان میں، تیرے میرے کلمے میں، قرآن کی آیت میں، مومن کی تلاوت میں، سجدے میں، نماز میں، ہر طرف ہر مقام پر وہ ہے موجود ہے موجود ہے. لا مطلوبہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. دوستان گرامی وہ اللہ ہے. تھوڑا اور جامع یہ پاس رک جاؤں. نہیں 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 مزہ آئے نا یار. اللہ کا عشق نبی کے عشق سے بھی عروج کی بات ہے. ولی کا عشق علی تک پہنچاتا ہے، علی کا عشق نبی تک پہنچاتا ہے، اور نبی کا عشق خدا کی ذات تک پہنچاتا ہے. جس کو یہ چسکا نہیں پتا ہوتا تو پھر وہ دور دور بولتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کے بچے بچے کو حضور کے ساتھ ساتھ اللہ کے عشق کی لذت کا پتہ چل جائے. دوستو اللہ کون ہے؟ اتنا بڑا ہے وہ. میں صرف تھوڑا سا بتاتا ہوں اللہ ہے کون ہے. دوستان گرامی صحرا کی تنہائی میں
سمندر کی گہرائی میں اوے ہر زمان میں اللہ ہر مکان میں ہے وہ بے مکان پر ہر جگہ موجود ہے وہ بے زبان ہے وہ بے زمان پر ہر مکان ہر زمانے میں موجود ہے کیوں کہ حقیقی وجود اسی کا ہے باقی کل کائنات اس نے بنائی ہے عرش بنانے والا یار تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے پر میں انشاءاللہ آج کا موضوع انصاف کروں گا اس سے عرش بنانے والا وہ میرا اللہ ہے ایک پانی کا قطرہ آسمانوں سے نیچے اتارے وہی پانی کا قطرہ اگر بکری پی لے وہ دودھ بن جائے ہرنی پی لے کستوری میں بدل جائے وہی پانی کا قطرہ گلاب کے پھول کے گلاب کے درخت کی جڑوں میں آ جائے وہ عرق گلاب بن کے خوشبو بن جائے وہی پانی کا قطرہ اگر سانپ کے منہ میں جائے زہر بن جائے وہی پانی ایک پانی ہے کسی درخت کی جڑوں میں لگے پھل کھٹا ہو جائے کہیں میٹھا ہو جائے کہیں کچھ اور کہیں کچھ رنگ کہیں کچھ پھول کہیں کچھ ذائقے کہیں کچھ خوشبوئیں وہ کون ہے جو ایک پانی کو اتنے ہزار رنگوں میں اپنی مخلوق کو دکھاتا ہے وہ جس نے ایک پانی کے قطرے سے اتنی بڑی کاریگری دکھائی ہے او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں یہ میرا اللہ ہے قرآن مجید برہان رشید میں اللہ فرماتا ہے بلا قادرین علی ان نصفی بنانا او روزانہ ان انگلیوں سے لقمے اٹھا کر منہ میں ڈالنے والے اور پھر ان انگلیوں کو چاٹنے والے یہ انگلیاں ہر وقت تیرے ساتھ تیرے ہاتھ کا حصہ ہے کبھی انہی انگلیوں کو دیکھ یہ بھی تیری انگلی یہ بھی تیری انگلی یہ بھی تیری انگلی اس انگلی کی لکیریں اس سے جدا اس کی لکیریں اس سے جدا اور 1880 میں فرانس میں یہ تحقیق آئی کہ ایک انسان کی انگلیوں کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں وہاں سے پھر یہ انگوٹھا لگانے والا رواج شروع ہو گیا وجہ کیا ہے کہ یہ انگلیاں یہ جو آپ کا انگوٹھا ہے یہ کل انچ 1.5 انچ کی جگہ ہے پر کیا اس رب کی کاریگری ہے آج سائنس کہتی ہے اگر کوئی انٹیلیجنٹ بندہ ہو اس کے سامنے کوئی تصویریں نہ ہو اسے کہا جائے تو خود بخود تصویریں بنا وہ 100 تصویریں بنائے گا 100 کے بعد پھر وہ بنائے ان 100 میں سے کسی نہ کسی ایک سے وہ تصویر ملتی ہوگی او نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اوہ وہ رب کتنا بڑا کاریگر ہے کتنا عظیم خالق ہے کہ اس نے 1 انچ کے انگوٹھے میں اتنی کاریگری دکھائی ہے اربوں خربوں انسان آ چکے ہیں بھی پھر اربوں آئیں گے لیکن کیا مجال کہ ایک انگوٹھے کی لکیر دوسرے سے ملتی ہو اور اب جدید تحقیق آ گئی آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہو وہاں کیمرہ لگائے وہ کہتے ہیں کیمرے وچ تکو تسی سمجھتے ہو پاپوری ساڑا فوٹو چھک دینے نا وہ تمہاری آنکھوں کی ان پتلیوں کی سکیننگ کرتے ہیں پہلے یہ تحقیق تھی کہ انگوٹھے کی لکیریں آپس میں نہیں ملتی اب یہ تحقیق آ گئی ہے کہ یہ جو آنکھوں کے اندر یہ جب آپ غور سے دیکھیں یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ بھی ایک کی دوسری سے نہیں ملتی او لوگوں وہ کون ہے جس نے ایسی کاریگری دکھائی ہے بس جواب یہی ہے وہ کون ہے اللہ ہائے ہائے وہ کون ہے اللہ وہ کون ہے اللہ تو پھر ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے سکول میں جاتے تھے وہاں جمعرات کو ہماری سویرے اسمبلیوں میں ہمارے لیے یہ لازم تھا کہ پڑھو اور آج وہ آپ بھی پڑھ لو چاند تاروں میں تو ہائے ہائے اور چونکہ جو میں آگے دلیل لے کے آؤں گا نا اگلی میری تقریر اس سے ریلیٹڈ ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا مزہ نہ آیا تے گل تسی نہیں ہے پیسے واپس نہیں ہوندے پر کچھ
توجہ ہے نا. اچھا اب پھر آ جائیں, میں تھوڑا سا آپ کو نا ریلیکس کرنے کے لیے یہ جملے بولے. خطیب کے فن ہوتا ہے کہ مجمع تھوڑا سا اگر ایسے آؤٹ ہو جائے اس کو فوراً پکڑ لو, تو یہ خطیب کا اپنا فن ہے. تو میں پھر چاہتا ہوں, بلکہ میرا دل کرتا ہے میں آج اوئی جڑی اسی سکول سے پڑھنے ہیں نا اس ٹرین سے پڑھا. چاند تاروں میں تو مر غزاروں میں تو اے خدایا, کس نے تیری حقیقت کو آیا, چاند تاروں میں تو مر غزاروں میں تو اے خدایا, کس نے تیری حقیقت کو پایا, تو نے پتھر میں کیے کو پالا, خشک مٹی سے سبزہ نکالا, سارے جگ میں کہیں تیرا ثانی نہیں اے خدایا, کس نے تیری حقیقت کو پایا. آواز آئے, سارے جگ میں کہیں تیرا ثانی نہیں اے خدایا, کس نے تیری حقیقت کو پایا. دوستان گرامی, میں اس رب کی کیا شان بیان کروں. توجہ ہے کہ اس رب قدیر نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اپنی نیابت, اپنی خلافت کے طور پر اپنے نبیوں کو روانہ کیا. مہربانی کرنی ہے, کس کو بھیجا؟ اپنے نبیوں کو روانہ کیا. نبی کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مخلوق کو خالق کا پتہ دیں, یہ مخلوق کو خالق سے ملائیں. یہاں علماء موجود ہیں علم الکلام میں, جب نبوت و رسالت کی تعریف کی جاتی ہے تو لکھا جاتا ہے النبوت ہی الواسطۃ بین الخلق والخالق. یہ جو نبوت ہے یہ وہ وصف ہے کہ اس کا جو صاحب وصف یعنی جو نبی ہوتا ہے, النبیو النبیو ہی الواسطۃ بین الخلق والخالق. نبی خالق اور مخلوق کے درمیان واسطے کا نام ہے. رب کا حکم لیتا ہے, مخلوق کو سناتا ہے. جملہ سنیے, ادھی تعریف کی جاندی ہے. اللہ سے لیتا ہے, مخلوق کو دیتا ہے, اللہ کی سنتا ہے, مخلوق تک پہنچاتا ہے. رب کا حکم سنتا ہے, مخلوق کو سناتا ہے, اور مخلوق کی سنتا ہے, خالق تک پہنچاتا ہے. دوستان گرامی, اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا, جنہوں نے مخلوق کو اللہ کی بارگاہ کی رہنمائی فرمائی. ہر ایک کو بتایا تمہارا خالق اللہ, تمہارا مالک اللہ. ہر نبی اپنے علم کے مطابق اللہ جو نظر نہیں آتا, زمانے میں مقید نہیں ہے, وہ چھوا نہیں جا سکتا, چکھا نہیں جا سکتا, دیکھا نہیں جا سکتا. ہر نبی نے اس بے رنگ, بے جہت, بے جسم صاف اللہ کی طرف مخلوق کی رہنمائی کی. لیکن جب مخلوق پوچھتی دلیل دو, ہاں جی بسم اللہ, میں آ رہا ہوں اپنے موضوع کے طرف. جب مخلوق پوچھتی دلیل دو, کوئی کہتا سورج دلیل ہے, چاند دلیل ہے, یہ وسیع و عریض سمندر دلیل ہے, یہ صحرا و دریا اس کے وجود پر دلیل ہے. یعنی ہر نبی نے عالم کو
عالم کو اس خالق کے وجود پر دلیل بنایا. لیکن جب کبھی بھی ہر نبی سے پوچھنے والوں نے یہ پوچھا کہ اللہ ہے، وہ کہتے جی ہے. اگلا سوال ہوتا کیا تم نے دیکھا ہے؟ بس اب میں آگے شان رسالت. ہر نبی سے یہ سوال ہوتا کہ کیا تم نے اللہ کو میری طرف اللہ کو دیکھا ہے؟ ادھر نوبت پہنچی حضرت موسیٰ تک. سننے گئے مالک کا کلام طور پہ. جتنی میٹھی بولی سنی دل دھڑکنے لگا، تڑپنے لگا. عرض کر بیٹھے دل نے سوچا ہوگا یہ میرے جملے، دل نے سوچا ہوگا بولی اتنی پیاری ہے، صورت کتنی پیاری ہوگی، جلوے کتنے پیارے ہوں گے. صورت کو خیر نہیں ہے اللہ کی، لیکن جلوے کتنے پیارے ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دی ربی ارنی انظر الیک، دیکھنا چاہتا ہوں مالک، دکھا مجھے اپنا. لن ترانی، فوراً چٹا انکار ہو گیا، کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہرگز نہیں. یہاں علماء موجود ہیں. لن ترانی نفی تاکید، ہرگز نہیں دیکھ پائے گا موسیٰ مجھے. لیکن پھر بھی کلیم ہے ولیکن انظر الی الجبل، لیکن اگر تو اسی بات پر مجھ سے رہ کے دیکھوں گا تو دیکھ پہاڑ کی طرف. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھیک رکا رہا تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لینا. اللہ نے ایک نور کی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. خر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ مدہوش ہو کر گر پڑے. توجہ ہے. تو اب سوال ان سے کیا گیا دیکھا ہے رب کو؟ کہا دیکھنے گیا تھا. رب ہے پر دیکھنے گیا تھا، دیکھ پایا نہیں. اب پوری کائنات ایک سوال پر کھڑی ہے. خدا ہے جی ہے، اس کے نظارے ہر چیز میں جھلک رہے ہیں، لیکن کوئسچن اپنی جگہ قائم ہے. اس کو لاؤ جو یہ کہے آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. اب زمانہ گزرتا گیا، جناب آدم سے موسیٰ تک، جناب موسیٰ سے جناب عیسیٰ تک یہ سلسلہ چلتا گیا. باری آئی آمنہ کے لال کی. بھائی مہربانی کیجئے، باری آئی آمنہ کے لال کی. وہ جو انکار منکروں کا خدا کے وجود کا تھا وہ تسلسل کے ساتھ جاری رہا. اب جب میرے نبی کی باری آئی، ہر نبی کی طرح میرے نبی سے بھی سوال ہوا کہ اللہ ہے جی ہے، اللہ ہے جی ہے. ہر نبی سے جب پوچھا گیا دلیل کیا ہے، کسی نے کہا سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، مغرب سے نکلے یہ خدا کے وجود کی دلیل ہے. کسی نے کہا یہ صحرا و دریا، یہ ساری کائنات خدا کے وجود پر دلیل ہے. اور جب میرے نبی کی باری آئی، میرے نبی نے نہ سورج کا نام لیا، نہ چاند کا نام لیا، نہ ستاروں کی بات کی، نہ عرش کی بلندی کی بات کی، نہ فرش کی وسعت کی بات کی، نہ سمندروں کی روانی کی بات کی، نہ دریاؤں کی طغیانی کی بات کی. میرے نبی نے صرف ایک جواب دیا، فرمایا کیا بچپن سے لے کے آج تلک میں تمہارے بیچ میں نہیں رہا؟ جی رہے. تو فرمایا پاؤں سے لے کے سر تک میں خود خدا کے وجود پر دلیل